الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے فضائل و مسائل پر 50 سوال و جواب۔ ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے 22 سوالوں کے جواب رکھے تھے۔ 23واں سوال ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی جائز ہے کیا؟ جواب یہ ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہو کہ میری طرف سے قربانی کرو، حج و عمرہ کرو، نماز پڑھو وغیرہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنی ہو تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دوسرا اپنی طرف سے کرو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا ہے تو ایک جانور اپنی طرف سے کرو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، اور دیگر بہت سارے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ کسی نے اس طرح کیا ہے؟ کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا ہے۔ تو یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، لیکن ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 24، کیا قربانی کا ثواب فوت شدہ شخص کو ہدیہ کرنا جائز ہے؟ ناظرین اکرام، جواب یہ ہے، یاد رکھیے، جب کوئی انسان اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرے اور یہ نیت کرے کہ اس کا اجر و ثواب اس کے اور اس کے زندہ اور مردہ اہل خانہ کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 25، کیا ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ جواب، ایک جانور کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، چاہے اس کنبے میں بہت سارے افراد ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے ہوئے دعا فرمائی، بسم اللہ اللہم تقبل بن محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ ہماری امت ہے نہیں ہے تو ہم اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اللہم تقبل منی و آل بیتی، اس طرح کہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ سنن ابن ماجہ کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب گھر والوں کی طرف سے لوگ ایک ہی قربانی کرتے تھے۔ زمانہ بدلنے لگا، بہت سارے لوگ ریاکاری شہرت کے لیے بہت سارے لوگ قربانی، ایک گھر میں کئی لوگ قربانی کرنے لگے۔ تو شہرت اگر ہے تو صحیح نہیں ہے، ایک سے زیادہ جانور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے یاد رکھیے، بکرا، بکری، بھیڑ یا اس کا انثی، اس میں سے ایک جانور کی جانب سے سارے گھر والے شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ کی جانب سے، جیسے کہ آپ نے گزشتہ درس میں واضح طور پہ سنا ہے کہ ایک گائے میں صحابہ 7 حصے کیا کرتے تھے، یعنی ایک حصہ زید کیا ہے، وہ ایک حصہ زید کی جانب سے اور اس کے سارے گھر والوں کی جانب سے کفایت کر جاتا ہے۔ 7 حصے کا مطلب یہ ہے 7 فیملی والوں کے لیے یہ حصہ کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 26، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور بغیر بسم اللہ کہے ذبح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اگر قربانی کرنے والا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ذبح کرتے ہوئے گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ کسی چٹھی میں لکھ کے اپنے پاس رکھیں یا کسی بازو والے کو یاد دلانے کے لیے کہیں، جانور پہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔
اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتے ہوئے عمدن بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ جانور کا کھانا حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ فسق ہے، حرام ہے۔ وہ عمدن کوئی بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس لحاظ سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ تدبیر ہو سکتی ہے، چٹھی وغیرہ میں لکھ کر یا بازو والے کو پوچھ کر ہی صحیح، اس کے بعد ہی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر انتہائی کوشش کے باوجود بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کی قربانی عند اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 27، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے اور کون سی دعا پڑھنی مسنون ہے؟ جواب، ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من فلان وآل فلان، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مثلا بسم اللہ اللہم تقبل من زید وآل زید، یعنی یہ زید کی جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے اللہ تو قبول فرما۔ نوٹ یاد رکھیے، فلاں کی جگہ پر قربانی کرنے والا اپنا نام لے، جیسے کہ ہم نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 28، کیا حاجی کے لیے خود قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب، یہ قربانی کرنے والے کے لیے خود جانور کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خود ذبح کرے تو یہ مسنون ہے، اس کی جانب سے کوئی اور بھی ذبح کر سکتا ہے، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 27 اونٹوں کو ذبح کیا تھا۔ سوال نمبر 29، قربانی خود کرنا ضروری ہے یا اس کے لیے کسی اور کو اپنا نائب بنانا جائز ہے؟ جواب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنا جانور خود ذبح کرے، اگر خود نہ کرنا چاہتا ہو تو پاس کھڑا ہو جائے اور دوسرے کو اپنا نائب بنا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اور باقی ماندہ اونٹوں کو ذبح کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ سوال نمبر 30، کیا عورت قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بوقت ضرورت قربانی یا دوسرے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ذبح کرنے کے اور دوسرے جو شرائط موجود ہوں ضروری ہے، اس کے پاس ہونا ضروری ہے، یعنی ذبح کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہو، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى رضی اللہ عنہ بناتہ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں۔ ایک دوسری روایت میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بے شک ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری کو ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو جائز قرار دیا، اس کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 31، کیا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا گوشت پہلے کھانا ضروری ہے؟ جواب، جیسے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھائے، جب نماز ادا کر لے اور پھر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اگر ممکن ہو تو وہ اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کرے، ورنہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 32، کیا قربانی کے جانور کا پہلے کلیجہ کھانا سنت ہے؟ جواب یہ ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے کہ پہلے کلیجہ کھائے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ کلیجہ جلدی پکتا ہے اور اس کو زیادہ دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تاخیر کرنے سے افضل یہ ہے کہ کلیجہ پہلے پکا لیا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، سوال نمبر 33، قربانی کے گوشت کی تقسیم کی کیا شکل ہونی چاہیے؟ سوال کا جواب یہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے اور دوسرا حصہ دوست و احباب، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے ہدیہ کرتے، تیسرا حصہ فقراء اور مسکینوں کو صدقہ کیا کرتے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم کھاؤ
اور جو محتاج ہیں ان لوگوں کو گوشت پہنچاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی پورا گوشت بھی رکھ لیتا ہے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ داروں کے پاس گوشت موجود ہے، تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمع کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 34، کیا قربانی کا گوشت امیر اور فقیر سب کھا سکتے ہیں؟ جواب ہاں، کیونکہ قربانی اور ہدی، تمتع و قران کا گوشت تمام حاجیوں کے لیے جائز ہے، خواہ امیر ہو یا فقیر، خصوصاً جب کہ گوشت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہو، جیسا کہ آج کل قربانی کے بہت سے جانوروں کے گوشت پھینک دیا جاتا ہے یا جلا دیا یا دفن کر دیا جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سورہ حج آیت نمبر 36، ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور قناعت سے قناعت کے ساتھ کام لیتے ہوئے انہیں بھی کھلاؤ، جو بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی خوشحال لوگوں کو بھی کھلاؤ اور جو محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ سوال نمبر 35، کیا قربانی کے گوشت کو ہدیہ دینا، صدقہ کرنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے، اگر فقیر ہے تو اسے صدقہ دیا جائے گا، اگر مالدار ہے تو اسے ہدیہ دیا جائے گا۔ کیا کسی کافر کو قربانی کا گوشت تحفے میں دینا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا جائز ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان میں سے تم خود بھی کھاؤ، قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو کھلاؤ۔ مذکورہ حکم عام ہے جو مسلم اور غیر مسلم کو سب کو شامل ہے۔ سوال نمبر 36، قصاب جو قربانی کے وقت میں جانور کے گوشت کے حصے کرتا ہے، قربانی کے گوشت سے مزدوری دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، اگر قصاب سے قربانی کرانی چاہیے یا کرانا چاہتا ہے کوئی، اسے قربانی کے جانور کا کوئی حصہ اجرت کے طور پر نہ دیں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور گوشت، چمڑے اور جھولیں خیرات کر دوں اور قصاب کو ان میں سے کچھ نہ دوں، اور فرمایا ہم اسے اپنی طرف سے مزدوری دیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت سے قصائی کو مزدوری دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قصائی غریب اور مسکین ہو تو اس کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، اگر مالدار ہے تو اسے ہدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اجرت کے طور پر نہیں۔ سوال نمبر 37، جو شخص ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کوئی ایک سے زائد قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ قربانی کرنا چاہیے، لیکن اخلاص اس میں بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 38، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور قرض لے کر قربانی کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اسے قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن البتہ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک وقت میں جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مثلا عید کے موقع پر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ بعد کے دنوں میں اس کے پاس بہت پیسہ آ سکتا ہے یا اس کے لیے بہت سہولیتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ ایسا آدمی جو قرض لینے کے بعد وہ بہت مشکلیں پڑ سکتا ہے، بعد میں شریعت نے اس کے لیے لازم قرار نہیں دیا ہے۔ سوال نمبر 40، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، لہٰذا جو افراد قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو انہیں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کر دی تھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کرتے ہوئے فرمایا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ میری اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے عدم استطاعت کی بنیاد پر قربانی نہیں کی۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 40 پر ایک، کیا قربانی کی کھال کو دباغت دے کر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب، قربانی کی کھال کو دباغت دے کر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، البتہ کار خیر میں لگا دے تو اس میں بہت بہتری ہے، لیکن اس کو کسی چیز کے بدلے خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔
قتادہ رضی اللہ عنہ، قتادہ بن نعمان کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبِعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِعُوهَا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو، اسے خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ اور کھالیں بھی نہ بیچو، البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ سوال نمبر 40 پر 2، کیا قربانی کی کھال کو مدرسہ وغیرہ میں دینا جائز ہے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ یہ بھی کار خیر ہے، وہاں پر زیر تعلیم طلبہ اکثر و بیشتر نادار اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے میں دینے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 40 پر 3، کیا قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب، قربانی کے جانور کے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، مثلا گوشت، چربی، کھال وغیرہ، اور یہ ایسا مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کی رسی کو بھی صدقہ کر دیں۔ سوال نمبر 40 پر 4، کیا قربانی کے جانور کے اون یا بال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے، الا ہے کہ جانور پر اون یا بال زیادہ ہوں جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور بال کاٹنا اس کے لیے باعث راحت و سکون ہو۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جانور کو زخم لگ گیا ہے اور زخم اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کو ہوا نہ لگے، ایسی صورت میں طبی ضرورت کے تحت اس کے بال یا اون کا کاٹنا صحیح ہوگا، ورنہ عام طریقے سے اس کا اون بال کاٹ کے بیچنا یا اس کو استعمال میں لانا صحیح نہیں ہے۔ 40 پر 5 سوال نمبر 40 پر 5، جانور ذبح کرتے وقت کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلی بات، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور کو ذبح کی جگہ پر گھسیٹ کر یا بے رحمی اور سنگ دلی سے نہ لے جایا جائے، ذبح کرنے والے پر ہر وہ کام حرام ہے جس سے جانور کو اس کی جان نکلنے سے پہلے تکلیف پہنچے، اور چھری کا تیز ہونا اور گردن پر تیزی سے چلانا، جانور کو قبلہ رخ کرنا، اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک کہہ کر ذبح کرنا، اس سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 40 پر 6، کیا مینڈھے کی قربانی افضل ہے یا گائے کی؟ ناظرین اکرام، سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی ہے، پھر بکری کی ہے، پھر اونٹ یا گائے میں اشتراک کی ہے، کیونکہ جمعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح اہتمام سے غسل کر کے پھر پہلی گھڑی میں آئے، مسجد آئے، اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی۔ جو دوسری گھڑی میں آئے، اس نے گویا گائے کی قربانی کی۔ تیسری گھڑی میں آیا، گویا کہ اس نے سینگ والے مینڈے کی قربانی کی۔ چوتھی گھڑی میں آیا، گویا کہ اس نے مرغی کی قربانی کی، اور پانچویں گھڑی میں جو آئے، گویا کہ اس نے انڈے کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ اس حدیث میں تقرب الہی کے حصول کے لیے اونٹ کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے، پھر گائے، پھر بکری، پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی تقرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور اونٹ چونکہ قیمت اور گوشت اور منفعت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے اونٹ کا درجہ سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 40 پر 7، نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ ناظرین اکرام، جو شخص نماز عید سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرے تو وہ قربانی نہیں ہوتی، اور وہ قربانی عام گوشت کی طرح ہے۔ وہ گوشت کھانا جائز ہے، لیکن وہ عام گوشت ہے، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ایام النحر ہی میں ذبح کیا تھا، یعنی عید کی نماز کے بعد صحابہ کرام نے جانور کو ذبح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر
فمن فعل ذلك أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء۔ سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے اس دن عید الاضحیٰ کی شروعات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی، قربانی میں سے اسے کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ سوال نمبر 40 پر 8، قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دعا کیا ہے؟ ناظرین کرام، قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے، واو کے اضافے کے ساتھ، اور اگر کسی کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس طرح کہے بسم اللہ اللہم تقبل من فلان وآل فلان، یعنی اللہم تقبل من زید وآل زید، اس طرح نام لے، پھر چھری جانور کی گردن پر چلائے۔ سوال نمبر 46 پر 9، اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ اونٹ کو کھڑا کر کے اس طرح بائیں ٹانگ کو باندھ کر ذبح کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کو اسی طرح ذبح کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على بقية من قوائمها، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوا ہوتا اور باقی ماندہ 3 پاؤں پر کھڑے ہوتا۔ سنن ابی داؤد میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 50، قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، عام حالات میں قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنا جائز ہے، جب تک چاہیں رکھیں کھاتے رہیں، لیکن اگر تنگی اور پریشانی کا وقت ہو، لوگ زیادہ محتاج ہوں، تو ایسی صورت میں اسے 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، نہ کھائیں، بلکہ اسے ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انما نہیتکم من اجل دافتی التی دفت فکلوا وادخروا وتصدقوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے غریبوں کے آنے کی وجہ سے تمہیں منع کیا تھا، اب تم کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو ناظرین کرام، قربانی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے 50 سوال و جواب رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی یہ افضل ترین عبادت ہے، اس کے علاوہ بے شمار سوالات ہو سکتے ہیں، آپ علماء سے اس کی طرف رجوع کریں، جو اہم سوال ہیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کرتے ہوئے اخلاص پیدا کریں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا تقوی اور اس کے دل کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان میں، ہمارے لیے عزت ضروری ہے کہ ہم غیر مسلموں کی کثرت کے درمیان رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے عزت ضروری ہے۔ ہماری عید سے کسی غیر مسلم کو کیا، مسلمان کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی ذبح کرنے کے بعد اس کا فضلہ ہے اور اس کی بہت ساری زائد چیزیں ہیں، اس ساری چیزوں کی صفائی کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں ڈال دیں، آنے جانے والوں کے لیے تکلیف ہو، اور آنے جانے والوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام ایسا ہے کیا۔ گندگی مسلمان اور اسلام کی پہچان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکی صفائی کا خیال رکھیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا نہ بھولیں، اور اخلاص کے ساتھ جانور پر چھری چلائیں۔ اس طریقے سے یہ تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔